بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجنٹ نے کہا آگے تو بڑھنا ہی ہوگا، ہم دوسرے راستے سے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شائستہ اور زرینہ بری طرح سہم گئی تھیں، آگے جانے سے انکار کر رہی تھیں۔ میں نے زرینہ سے کہا آگے ہیرے جواہرات ہیں، ڈرتی کیوں ہو؟ وہ بولی مجھے تانے نہ دو، ہیرے جواہرات جان سے بڑھ کر نہیں ہیں، میں پاکستان واپس جاؤں گی۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار دکھائی دیا، وہ بہت دور دھوئیں کے دبیز بادلوں سے نکل کر گھوڑے کو سر پہ دوڑاتا آ رہا تھا۔ پھر دو گھوڑ سوار اس کے تعاقب میں نظر آئے، ان کے ساتھ دو جیپیں بھی تھیں، اس میں بیٹھے ہوئے مسلح افراد سب سے آگے والے گھوڑ سوار کی طرف گولیاں چلا رہے تھے اور وہ جان بچانے کے لیے گھوڑے کو پوری تیز رفتاری سے دوڑاتا آ رہا تھا۔ میں نے سرفراز اور محبوب وغیرہ سے کہا اپنی گاڑیوں کے پیچھے آ جاؤ، اس ایک گھوڑ سوار کا تعاقب کرنے والوں کو نشانے پر رکھو، فائرنگ رینج میں آتے ہی گولیاں چلانا شروع کر دو۔ ہم سب نے گاڑیوں کے پیچھے مورچہ بنا لیا۔ جب وہ قریب آنے لگے تو سمرینہ نے یک بارگی چیخ کر کہا بابا، یہ میرے بابا ہیں، انہیں دشمنوں سے بچاؤ، گولیاں چلاؤ، ان کمینوں کو یہاں سے بھگاؤ۔ میں نے کہا فائر۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب تڑا تڑ گولیاں چلانے لگے۔ میری فائرنگ سے تعاقب کرنے والے دو گھوڑ سوار نیچے گرے، پھر اٹھ نہ سکے۔ میرے ہم سفر اناڑی تھے، کلاشنکوف چلا سکتے تھے مگر صحیح نشانہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اتنا ہی بہت تھا کہ ان کی فائرنگ کے باعث جیپ والے رک گئے تھے، اپنی جیپ واپس موڑ کر جانا چاہتے تھے۔ میں نے گاڑیوں کے پہیوں کو نشانہ بنایا، دونوں جیپیں یو ٹرن لینے سے پہلے ہی بیکار ہو گئیں۔ ہماری فائرنگ سے سردار بابا کا گھوڑا بدک کر لڑکھڑایا، پھر سوار سمیت گر پڑا۔ سمرینہ تمام تر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر باپ کے پاس دوڑتی ہوئی گئی۔ میں نے جیپ والوں پر فائر کیا، ان میں سے ایک کو گولی لگی، باقی بھاگنے لگے کیونکہ میرے ہم سفر مسلسل فائر کر رہے تھے۔ میں بھی دوڑتا ہوا بوڑھے سردار کے پاس آیا، اسے کئی گولیاں لگی تھیں، وہ اپنے لہو میں نہا رہا تھا، جی دار تھا، اس لیے جان بچانے کے لیے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سمرینہ اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بابا بابا حوصلہ کرو، دشمن جا چکے ہیں، ابھی تمہاری مرہم پٹی ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر بیٹی کو دیکھا، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولا میں کتنا بد نصیب ہوں، اتنی بڑی دنیا میں تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر خوش نصیب بھی ہوں، تمہارے واپس آنے سے اب میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایسا کہتے کہتے اس نے دم توڑ دیا۔ سمرینہ پھر لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنا ہتھیار ایک طرف پھینک کر سر جھکا لیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کابل کے ایک حصے سے ابھی تک شعلے بھڑک رہے تھے، دور دور تک دھواں پھیل رہا تھا۔ گولیوں اور بم کے دھماکوں سے زیادہ دکھ پہنچانے والی سمرینہ کی سسکیاں ہم سب کے دلوں میں اتر رہی تھیں۔ الپا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس نے اتنا ہی سنا تھا کہ میرا ایک ماتحت اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کرنے اس کی طرف آ رہا ہے، بس اتنا سنتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر موت آتی تو وہ اتنی بدحواس اور خوفزدہ نہ ہوتی۔ ٹیلی پیتھی زندگی سے زیادہ اہم تھی، اس علم کے بغیر زندگی ایک خالی بوتل کی طرح ہوتی، کوئی بھی دشمن اسے ایک حقیر چیونٹی کی طرح مسل سکتا تھا، اور اس کے یہ عزم تھا کہ وہ آسانی سے مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً ہی ڈالرز کے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں اور بچی کی ضرورت کی چیزیں ایک بیگ میں رکھی، اپنی بیٹی کو اٹھایا، پھر اس مکان سے نکل کر کبھی تیزی سے چلنے اور کبھی دوڑنے لگی۔ مین روڈ پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی مدراس سٹی چلو۔ ڈرائیور نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر کہا میڈم مدراس ادھر سے 115 کلومیٹر دور ہے، بہت زیادہ بھاڑا لگے گا۔ الپا نے $1000 کا نوٹ دے کر کہا میرے پاس یہی کرنسی ہے، چلے گی؟ نہیں تو میں مدراس پہنچ کر کسی بینک سے انڈین کرنسی لے کر دوں گی۔ وہ $1000 سے خوش ہو کر بولا یہ نوٹ چلیں گے نہیں، دوڑیں گے ہم، طوفان میل کا موافق تم کو مدراس پہنچائے گا۔ وہ ٹیکسی اسٹارٹ کر کے الپا کی مرضی کے مطابق تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس چھوٹے شہر سے دور نکل جانے کے بعد اطمینان ہوا کہ دوا اسپرے کرنے والا اب اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ بار بار سر گھما
کر پیچھے دیکھ رہی تھی، اس ہائی وے پر دو کاریں تیز رفتاری سے آتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ ڈرائیور کے دماغ میں پہنچ کر ٹیکسی کی رفتار اور بڑھانے لگی۔ پیچھے آنے والی کاروں میں سے ایک کہیں رہ گئی تھی، دوسری بہت پیچھے نظر آ رہی تھی۔ اس ہائی وے پر دوسری گاڑیاں بھی تھیں جو مخالف سمت سے آ کر قریب سے گزرتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دوسری کار بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تب اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ بچی رو رہی تھی، وہ فیڈر میں دودھ بنا کر اسے پلانے لگی۔ بچی کو دودھ پلاتے اور پیار کرتے وقت اسے پارس یاد آتا تھا۔ اس نے پہلی بار بیٹی کو مسکراتے دیکھ کر کہا تھا، اس کے چہرے پر مونا لیزا کی معصوم مسکراہٹ ہے، اس کا نام بھی مونا لیزا ہونا چاہیے۔ پارس اسے مونا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ اپنی ٹیلی پیتھی کی سلامتی اور خود غرضی کے باعث پارس سے دور ہو گئی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ پارس علی اور فہمی وغیرہ کی ٹیلی پیتھی کا علم سلامت ہے۔ اگر وہ پارس کو چھوڑ کر نہیں جائے گی تو اس سے بھی یہ علم چھین لیا جائے گا، اور آج اس شبے کی تصدیق ہو رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ اس کے قریب کوئی دوا اسپرے کرنے والا آ رہا ہے، میرا جھوٹ اس کے لیے سچ تھا۔ وہ اپنی ذہانت پر فخر کر رہی تھی کہ اس نے ہم سے دور ہو کر اپنی ٹیلی پیتھی کو سلامت رکھا ہے اور آئندہ بھی ہم سے محتاط رہے گی۔ وہ سوچتے چونک گئی۔ دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دائیں بائیں کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا، آواز قریب آتی جا رہی تھی مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا، پھر دل دھک سے رہ گیا۔ سڑک کے اطراف دور تک کھیتوں میں فصل اگی ہوئی تھی۔ ایک ہیلی کاپٹر کھیتوں پر نیچی پرواز کرتا ہوا دوا اسپرے کرتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، گاڑی تیز چلاؤ، ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ وہ بولا، میڈم ہیلی کاپٹر سڑک کا اوپر چلنے کو نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کو ہے، وہ ہمارا ٹیکسی کو ٹکر نہیں مارے گا۔ تم نہیں جانتے وہ دوا اسپرے کر رہا ہے۔ یہ جو تم فصل دیکھتا ہے نا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کیڑا مارنے والا دوا اسپرے کرتا ہے۔ ہم تم نہیں مرے گا، کیڑا مرے گا۔ وہ ہیلی کاپٹر ٹیکسی کے قریب سے گزرتا ہوا دور چلا گیا۔ الپا نے سانس روک لی، اگرچہ وہ سمجھ رہی تھی کہ کیڑے مار دوا اسپرے کی جا رہی ہے، تاہم اس نے بے اختیار سانس روک لی۔ لیکن کتنی دیر روک سکتی تھی؟ دوا کا اثر تو کئی گھنٹوں تک فضا میں رہتا تھا۔ وہ سانس لینے لگی، پھر آزمائش کے طور پر خیال خوانی کی پرواز کر کے ڈرائیور کے دماغ میں پہنچی تو خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ ٹیلی پیتھی کا علم سلامت تھا، وہ ہیلی کاپٹر واقعی کیڑے مار دوا اسپرے کرتا گیا تھا۔ وہ موج میں آ کر گنگنانے لگی، اپنی بیٹی مونا کو تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ مونا ذرا سی دیر میں سو گئی۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ مدراس شہر صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اسی وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی، پھر تھوڑی دیر بعد سانس لینے لگی۔ دوسری بار دماغ میں مہاراج کی آواز سنائی دی، پلیز الپا، سانس نہ روکنا، میں مہاراج ہوں۔ میں کیسے یقین کروں فرہاد تمہارا لب و لہجہ اختیار کر کے آ سکتا ہے اور سراغ لگا سکتا ہے کہ اب میں کہاں ہوں؟ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ مہاراج چلا گیا۔ وہ اس کے دماغ میں آ کر بولی، کس لیے آئے تھے؟ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں نیلما میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ میں نے کئی بار نیلما سے رابطہ کرنا چاہا لیکن وہ سانس روک کر مجھے بھگا دیتی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے لیے کچھ کرو، شاید نیلما تم سے بات کرنے پر راضی ہو جائے۔ مہاراج، کیا تم نہیں جانتے کہ فرہاد کا ایک ماتحت اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اسپرے کرنے کے لیے مجھے دوڑا رہا ہے؟ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتی پھر رہی ہوں، ایسے میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ الپا، فرہاد تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے، ورنہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ تم کہاں چھپی ہوئی ہو؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ میں ساؤتھ انڈیا کے جس چھوٹے سے شہر کے جس محلے اور مکان میں رہتی تھی، وہ وہاں میری رہائش کے بارے میں جانتا تھا۔ میں وہاں سے نکل آئی ہوں، پھر بھی دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہ مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ پہلے خوش فہمی تھی کہ میں کامیابی سے رپوش تھی، آئندہ خوش فہمی نہیں رہے گی۔ جہاں بھی جا کر رپوش رہوں گی، دل کو دھڑکا لگا رہے گا۔ میں تمہیں چھپنے کی ایسی جگہ بتاؤں گا کہ فرہاد کے فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، مگر تم پہنچ جاؤ گے کیونکہ وہ تمہاری بتائی ہوئی جگہ ہوگی۔ میں ایسی نادان تو نہیں ہوں کہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاؤں۔ 24 گھنٹے تک میرے پاس نہ آنا، میں بات نہیں کروں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، پریشان ہو کر سوچنے لگی، مجھے اپنی ٹیلی پیتھی کی سلامتی کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ فرہاد بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر وسیع ذرائع کا مالک بن گیا ہے۔ دنیا کے ہر ملک، ہر شہر اور قصبے میں اس کی جان
انحصار جاسوس رہتے ہیں، میں مدراس شہر پہنچ کر ان کی نظروں میں آ سکتی ہوں۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، مدراس ریلوے اسٹیشن سے تامل ناڈو ایکسپریس کتنے بجے ممبئی جاتی ہے؟ رات 8 بجے جاتا ہے جی، ابھی بہت ٹائم ہے، ہم تم کو 2 گھنٹے پہلے ادھر پہنچا دیں گا۔ مجھے مدراس نہیں جانا ہے، پہلے تم مدراس جانے کو بولا، اب کدھر جانے کو مانگتا ہے؟ یہ بتاؤ، تامل ناڈو ایکسپریس مدراس سے روانہ ہونے کے بعد کس اسٹیشن پر رکتی ہے؟ وہ بہت فاسٹ ٹرین ہے جی، 9 اسٹیشن کا بعد میں رکتا ہے، تم مجھے 9 اسٹیشن کے بعد 10ویں اسٹیشن پر لے چلو۔ اس نے ٹیکسی سڑک کے کنارے روک کر حیرانی سے الپا کو دیکھا، پھر پوچھا، تم کبھی ادھر جانے کو بولتا، کبھی ادھر جانے کو بولتا، ٹھیک سے بولو، اماں کدھر جانے کو مانگتا ہے؟ الپا نے مزید $1000 دیتے ہوئے کہا، مدراس سے آگے اس 10ویں اسٹیشن کی طرف چلو جہاں وہ ٹرین رکے گی۔ وہ 1000 لے کر بولا، اماں تم بہت اچھا ہے جی، ہم تم کو طوفان میل کا مافک ادھر لے جائیں گا۔ ڈرائیور راستہ بدل کر دوسری طرف جانے لگا۔ الپا اس کے خیالات پڑھ کر مطمئن تھی، وہ توقع سے زیادہ رقم حاصل کر کے خوش تھا اور اسے صحیح منزل تک پہنچانے والا تھا۔ تقریباً 70 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پیٹرولنگ پولیس نے ٹیکسی کو روکا۔ پولیس افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر کہا، اپنی گاڑی کے کاغذات دکھاؤ۔ ڈرائیور نے کاغذات دکھائے، سپاہی وہ کاغذات اپنے افسر کے پاس لے گیا۔ افسر نے کاغذات کو پڑھ کر ڈرائیور کے پاس آ کر کہا، اس ٹیکسی کو مدراس سٹی کا لائسنس جاری کیا گیا ہے، تم اتنی دور ہائی وے پر گاڑی کیوں لائے ہو؟ چلو باہر آؤ۔ الپا نے کہا، پلیز آفیسر، یہ ڈرائیور آنے کے لیے راضی نہیں تھا، میں نے اسے مجبور کیا ہے، میرا شوہر ناراض ہو کر آگے اپنی کار میں گیا ہے، میں اسے روک کر منا کر واپس لانا چاہتی ہوں۔ افسر قانونی کارروائی کرنے کے لیے روکنا چاہتا تھا۔ الپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ ڈرائیور کو کاغذات واپس دیتے ہوئے بولا، بچھڑے ہوئے پتی پتنی کو ملانا نیک کام ہے، جاؤ پن کماؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے بولا، میڈم تم بہت اچھا ایکٹنگ کیا، آفیسر بھی دھرم والا تھا، ہم کو معاف کر دیا۔ وہ آفیسر کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، اگر اس کے دماغ کو آزاد چھوڑتی تو وہ پھر اپنی پیٹرولنگ کار میں اس ٹیکسی کا پیچھا کرتا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی، وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر سپاہیوں سے بولا، ابھی ہم نے ایک ٹیکسی والے کو روکا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایک سپاہی نے کہا، ٹیکسی میں ایک پتنی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس کے پتی سے ملنے کے لیے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سر کھجا کر بولا، ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی یاد پڑتا ہے، مگر میں نے قانون کے خلاف جانے کیوں دیا؟ سر وہ ڈرائیور آپ کی اجازت سے پن کمانے گیا ہے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، جانے دیں سر، وہ ٹیکسی ہمارے تھانے کے حدود سے باہر جا چکی ہوگی۔ افسر کی سوچ نے بتایا کہ وہ پیچھا نہیں کرے گا۔ الپا اس کے دماغ سے نکل آئی، پھر فیصلہ کرنے لگی کہ اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے۔ اہم سوال یہ تھا کہ کس ملک میں رہنا چاہیے؟ دوا اسپرے کرنے والے کہیں بھی پہنچ سکتے تھے۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ وہ پیرس میں جائے گی اور بابا صاحب کے ادارے کے قریب کہیں رہے گی۔ ان اطراف میں کبھی وہ دشمن دوا اسپرے نہیں کی جائے گی، اس طرح اس کی ٹیلی پیتھی کا علم سلامت رہے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک چھوٹے سے شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس لا کر کہا، میڈم تامل ناڈو ایکسپریس ادھر میں رکے گا، تم جا کے ٹرین کا ٹکٹ لے لو، ہمارے لیے کوئی کام ہونے سے بولو، ہم سیوا کرنے کو تیار ہے۔ وہ بیگ اٹھا کر بیٹی کو گود میں لے کر ٹیکسی سے اتر گئی، تمہارا شکریہ، تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ الپا نے بکنگ کاؤنٹر پر آ کر تامل ناڈو ٹرین کا ایک ٹکٹ طلب کیا۔ کاؤنٹر مین نے بتایا کہ اے سی کلاس میں کوئی برتھ یا سیٹ خالی نہیں ہے، لیکن اس کے خیالات نے بتایا کہ 2 برتھ خالی ہیں، وہ ٹکٹ بلیک میں رقم کمانے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس نے $1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرے پاس امریکن کرنسی ہے، کیا اسے لے کر ٹکٹ دے سکتے ہو؟ وہ نوٹ لے کر بولا، یہ کرنسی تو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہی ہے، کیا تم انڈین کرنسی بھی چاہتی ہو؟ الپا نے مزید $1000 دیے۔ اس نے ایک ٹکٹ اور $1000 کی انڈین کرنسی دی۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ رہی تھی، وہاں مسافروں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ ٹرین کے رکنے پر کچھ مسافر اتر رہے تھے اور زیادہ تعداد میں سوار ہو رہے تھے۔ وہ بیٹی کے دودھ کے لیے پانی کی 2 بوتلیں خرید کر ٹرین میں سوار ہو گئی۔ ہر کیبن میں 4 برتھ تھیں۔ وہ اپنے کیبن کی برتھ پر آ گئی، وہاں ایک ہندوستانی عورت اور مرد تھے، تیسری ایک انگریز جوان عورت تھی۔ اس کا ایک ساتھی اس سے ہاتھ ملا کر بڑی محبت سے رخصت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو
برتھ پر لٹا کر اس کے لیے فیڈر میں دودھ تیار کرنے لگی۔ اس سے پہلے فیڈر کو دھونے کے لیے ٹوائلٹ میں گئی۔ جب واپس آئی تو ٹرین چل پڑی تھی۔ وہ انگریز جوان عورت اس کی بیٹی مونا کو گود میں لے کر پچکار رہی تھی اور اسے چوم رہی تھی۔ اس نے الپا کو دیکھ کر کہا، تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس لیے میں نے گود میں لیا ہے۔ الپا اس کے قریب برتھ پر بیٹھ کر دودھ تیار کرتے ہوئے بولی، میری بیٹی صرف بھوک کے وقت روتی ہے ورنہ آرام سے کھیلتی اور مسکراتی رہتی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نام مونا لیزا ہے، ہم مونا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا اس کا نام مونا ہے؟ ہاں، تمہیں حیرانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا نام بھی مونا ہے، مونا افریدی۔ تم نے ابھی میرے شوہر کو دیکھا تھا، وہ مجھ سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان کا نام سلمان افریدی ہے، میں امریکن عیسائی ہوں لیکن میں نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے۔ الپا نے کہا، میں نے بھی ایک مسلمان سے شادی کی تھی مگر مسلمانوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ تم کب تک گزارا کرو گی؟ خدا نے چاہا تو آخری سانس تک گزارا ہوگا۔ سلمان افریدی ایک مثالی شوہر ہے، میں بہت خوش ہوں۔ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں رہتی ہو؟ ہاں، پاکستان کے ایک شہر پشاور میں بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوں۔ بوفے کمپارٹمنٹ سے کھانے کا آرڈر لینے والا بہرا آیا، دونوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ پھر الپا نے کہا، اچھا ہوا تم مل گئیں ورنہ میں ہندی بولنے والے مسافروں کے ساتھ بور ہوتی رہتی۔ کیا تم ان کی زبان سمجھتی ہو؟ ہاں، سمجھتی بھی ہوں اور بولتی بھی ہوں۔ سلمان افریدی نے مجھے ہندی اردو سکھائی ہے، کیا تم نہیں جانتی ہو؟ کسی حد تک سمجھ لیتی ہوں اور اٹک اٹک کر بولتی ہوں۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ بہرا کھانے کے لیے آیا، وہ کھانے کے دوران میں بھی بولتی رہیں، یہ ثابت کرتی رہیں کہ دو ہم زبان اور ہم مزاج عورتوں کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے تو وہ دن رات بولتی چلی جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے آدھے گھنٹے تک باتیں کی۔ دوسرے مسافروں کی نیند اور آرام کا خیال کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے برتھ پر جا کر سو گئیں۔ الپا صبح سے بھاگ رہی تھی، کچھ اسپرے ہونے والی دوا کے خوف نے اور کچھ ٹیکسی کے سفر نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا، اس لیے وہ تمام رات گہری نیند سوتی رہی۔ اکثر افراد اپنے گھروں میں اتنے سکون سے نہیں سوتے جتنا کہ ٹرین میں سفر کے دوران میں آرام اور سکون سے سوتے ہیں۔ الپا بھی خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے اس کی آنکھ کھلی، وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ پڑی رہی، پھر اس نے بچی کی طرف کروٹ لی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم چونک گئی۔ اس کی بیٹی مونا اس کے پہلو میں نہیں تھی، وہ ہڑبڑا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی ہمسفر مونا افریدی کی برتھ کی طرف دیکھا، وہ برتھ خالی تھی، مونا افریدی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بھارتی مسافروں کی طرف دیکھا، وہ میاں بیوی گہری نیند میں تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی ٹوائلٹ کے دروازے پر آئی، اسے کھول کر دیکھا، پھر ایک دم سے چیخنے لگی، میری بچی کہاں ہے؟ اسے کون لے گیا ہے؟ وہ مسافر میاں بیوی چونک کر اٹھ بیٹھے۔ مرد نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، میری بچی نہیں ہے، وہ امریکن عورت جو ہمارے کیبن میں تھی وہی میری بیٹی کو لے گئی ہوگی۔ اس شخص نے کیبن کا دروازہ کھول کر کوریڈور کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹ اور برتھ نہ ملنے کے باعث وہ ٹکٹ چیکر کو رشوت دے کر سفر کر رہا تھا۔ الپا کے ہم سفر نے اس سے پوچھا، کیا تم نے ایک انگریز عورت کو دیکھا ہے؟ اس کی گود میں ایک بچی تھی۔ اس مرد اور عورت نے کہا، 2 گھنٹے پہلے ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی، ایک گوری میم صاحب ایک خوبصورت سی بچی کو لے کر ٹرین سے اتر گئی تھی۔ یہ بات سن کر الپا کا سر چکرا گیا، وہ دیوار کا سہارا لے کر سنبھل گئی۔ اس وقت ٹرین ایک اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ وہ کیبن میں آ کر اپنا سامان سمیٹ کر بیگ اٹھا کر ٹرین سے اتر گئی۔ پلیٹ فارم پر دوڑتی ہوئی ریلوے پولیس کے دفتر میں آئی، وہاں رو رو کر بتانے لگی کہ ایک امریکن نوجوان عورت اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے یہ ٹرین جس اسٹیشن پر رکی تھی وہ عورت اسی اسٹیشن پر بچی کو لے کر اتر گئی تھی۔ پولیس انسپکٹر فون کے ذریعے رابطہ کرنے لگا، پچھلے اسٹیشن والوں کو ایک ننھی بچی کے اغوا کے بارے میں بتانے لگا۔ الپا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مونا افریدی کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانے کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچی، اس نے سانس روک لی۔ الپا نے چند سیکنڈ کے بعد پھر اس کے دماغ میں پہنچتے ہی پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ بولی، اچھا تو تم ہو، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ الپا نے غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے گئی ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ٹیلی پیتھی جانتی تھی، اینٹی ٹیلی پیتھی دوا نے مجھے اس علم سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے میں کوئی دشمن مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو میں اس کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کر سکوں گی۔ تمہاری بیٹی میرے پاس رہے گی تو تم اس کی سلامتی کے لیے میری بھی حفاظت کرتی رہو گی۔ آخر تم کون
کون ہو؟ میں بلی ڈونا ہوں، میں نے مہاراج کے بھائی کو قتل کیا تھا، اب مہاراج اور گرو دیو مجھے ہلاک کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، اب ذرا سوچو وہ مجھے مار ڈالیں گے تو تمہاری ننھی بیٹی میری لاش کے پاس روتی رہ جائے گی۔ وہ غصے سے بولی بلی تمہاری شامت آ گئی ہے، میں مہاراج سے کہوں گی کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے میری بیٹی کو میرے پاس پہنچا دے، یہ تمہاری بہت بڑی حماقت ہوگی، مہاراج تمہاری بیٹی کو اپنے قبضے میں لے کر تمہاری ممتا کی کمزوری سے کھیلے گا، تم اس کے احکامات کی تعمیل کرنے اور اس کا بڑے سے بڑا کام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ دیکھو بلی تم تنہا نہیں ہو، میری بیٹی کو اغوا کرنے کی سازش میں کوئی اور بھی شریک ہے، سچ بتاؤ وہ سلمان افریدی کون تھا؟ میں نے سلمان افریدی کے بارے میں بالکل سچ کہا ہے، ہمارے باقاعدہ شادی ہوئی ہے، میں اس کی شریک حیات ہوں، تم ابھی جاؤ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کی جتنی تدابیر پر عمل کر سکتی ہو کرتی رہو، بالآخر تمہیں اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے میری محافظ بن کر رہنا پڑے گا۔ بلی ڈونا نے سانس روک لی، الپا دماغی طور پر پولیس افسر کے سامنے حاضر ہو گئی، وہ ابھی تک پچھلے اسٹیشنوں کے ریلوے پولیس افسران سے رابطہ کر کے ایک بچی کے اغوا کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا، ٹرین جا چکی تھی، اس نے بلی سے باتیں کرنے کے دوران میں اس کے خیالات پڑے تھے اور معلوم کیا تھا کہ وہ کسی کار کی اگلی سیٹ پر بچی کو بازوؤں میں لیے بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا کار ڈرائیو کر رہا تھا، وہ یقیناً سلمان افریدی تھا، وہ سلمان افریدی اسی ٹرین کے کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں رہا ہوگا۔